بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رمضان المبارک کے ساتھ قرآن مجید کا جو گہرا تعلق ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اس کا نزول اسی مہینے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب اقدس پر شروع ہوا۔ اس تعلق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے؟ ان دونوں کا تعلق اس ارشاد نبوی سے بھی واضح ہو جاتا ہے جو حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ روایت مسند امام احمد بن حنبل میں آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے اللہ، میں نے اسے کھانے اور خواہشات سے دن کو روکے رکھا۔ قرآن کہے گا، میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا۔ میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، ہماری شفاعت قبول فرما۔ سبحان اللہ۔ اگرچہ پورا سال تلاوت قرآن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وظیفہ تھی، مگر رمضان میں تلاوت میں کثرت فرمایا کرتے۔ سال کی بقیہ راتوں میں نوافل اور تہجد میں خوب قرآن پڑھتے، مگر جب رمضان آ جاتا تو اس کی راتوں میں پہلے سے بھی زیادہ طویل قرات کرتے۔ مسند احمد میں ہے، آپ کے رازدان صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ رمضان المبارک کی راتوں میں آپ کی تلاوت کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں، مجھے ایک دفعہ رمضان کی رات میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں نماز ادا کرنے کا شرف ملا۔ آپ نے سورۃ البقرہ پڑھی، پھر آل عمران، پھر النساء پڑھی۔ جس آیت میں خوف الہی کا ذکر آتا، وہاں ٹھہر کر اللہ تعالیٰ سے مانگتے۔ ابھی آپ نے 2 رکعتیں مکمل نہیں کی تھیں تو بلال نے فجر کی اذان دے دی، یعنی تمام رات قرآن کی تلاوت جاری رہی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام ابن حجر مکی رمضان اور قرآن کے تعلق کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان کی راتوں میں دوسری راتوں کی نسبت زیادہ تلاوت فرمایا کرتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو تو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہیں ہر سال رمضان المبارک میں سارا قرآن مجید سناتے، اور وصال کے سال 2 دفعہ قرآن مجید سنایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، قرآن مجید کی کون سی قرات افضل ہے؟ انہوں نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی قرات سب سے افضل ہے، اور اس پر دلیل یہ ارشاد فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ہر رمضان میں 1 دفعہ مکمل قرآن سناتے۔ جس سال رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، اس سال میں 2 دفعہ آپ نے انہیں قرآن سنایا۔ سبحان اللہ۔ انہی کو یہ شرف بھی حاصل ہے
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سے قرآن مجید کی تلاوت سنا کرتے۔ بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے قرآن کی تلاوت سناؤ۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صاحب قرآن ہیں، میں کیسے آپ کو سناؤں؟ میں دوسرے کی زبان سے سننا پسند کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں دوسرے کی زبان سے سننا پسند کرتا ہوں۔ میں نے سورہ نساء کی تلاوت کی۔ جب میں اس آیت مبارکہ پر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، وہ کیا سما ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان تمام پر گواہ بنائیں گے۔ فرمایا، کافی ہے۔ میں نے آپ کے چہرہ اقدس کی طرف دیکھا تو آپ کی مقدس آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ اللہ اکبر۔ رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کا یہ عالم تھا کہ حضرت جبرائیل امین رمضان کی ہر رات سدرۃ المنتہا سے حجرہ نبوی میں آ جاتے۔ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جو حصہ قرآن نازل ہو چکا ہوتا، اس کا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دور کرتے، یعنی جبرائیل امین آپ کو قرآن سناتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل امین کو سناتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، رمضان کی ہر رات جبرائیل امین آپ سے ملاقات کرتے اور آپ سے قرآن کا دور کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بعض روایات میں الفاظ یوں بھی موجود ہیں کہ جبرائیل امین ہر سال آتے تو ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک قرآن مجید کے نازل شدہ حصہ کا آپ کے ساتھ دور کرتے۔ اگرچہ ہر سال رمضان میں جبرائیل امین آپ سے ایک دفعہ قرآن کا دور کیا کرتے، مگر جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، اس رمضان میں 2 دفعہ جبرائیل امین کے ساتھ آپ نے قرآن کا دور کیا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وصال کے سال آپ نے مجھے فرمایا، جبرائیل ہر سال مجھ سے قرآن کا دور 1 مرتبہ کرتے، اس سال انہوں نے مجھ سے 2 دفعہ دور کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قرآن عظیم سے محبت مسلمانوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ ہمیں بھی بے حساب قرآن سے محبت کرنے کی ضرورت ہے، قرآن کو سمجھنے، عمل کرنے اور قرآن کا پیغام آگے پہنچانے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قلباً روحاً قرآن کے ساتھ وابستہ فرمائے۔ اللہم تجعل القرآن ربیع قلبی ونور بصری وجلاء حزنی وذہاب ہمی، آمین۔ اور اس ماہ رمضان المبارک میں اور اس کے بعد تا حیات ہمیں قرآن عظیم سے خصوصی لگن، محبت، عشق و معرفت نصیب فرمائے، اور بروز حشر ہمیں قرآن کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔